بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جب الیکشن ہوتا ہے پرچار ہوتا ہے، پرچار تو ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ ہونا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پرچار کرنے والے اپنے کینڈیڈیٹ اور امیدوار کو جتانے کے جنون میں بڑی بڑی غلطیاں اور بھیانک گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اس پر پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ پرچار سے واپسی کے بعد بڑی ٹھاٹ سے بڑے شان سے کہتا ہے کہ واہ کیا دھویا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے دوسرے کی عزت کو نہیں دھویا، بلکہ اپنے نامہ اعمال سے اپنی نیکی کو دھو ڈالا ہے اور گناہ کا اسٹیکر اپنے نامہ اعمال میں چپکا کر کے واپس آیا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں یہ گناہ کا چپکا ہوا اسٹیکر جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ملتے رہو گے، افسوس کرتے رہو گے، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پرچار کرنے والا کیا کیا سنگین جرم کرتا ہے۔ سب سے پہلا سنگین جرم کسی کی توہین کر کے اس کی عزت اتارنا، جم کر اس کی عزت ادھیڑنا، چاہے غیبت سے ہو، عیب نکالنے سے ہو، چغلی کر کے ہو، سیٹیاں اور تالیاں بجا کر کے ہو، الٹے پلٹے بولنے سے ہو، ٹھمکا لگا کر ڈی جے بجا کر ناچنے سے ہو، چاہے جس صورت سے اس کی عزت کی مٹی پلید ہوتی ہے، گھنگھور بے عزتی ہوتی ہے، تو یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، حقیر بناتا ہے، تو سود کھانے والے سے یہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ جب سود کھانے والا جہنم میں جائے گا تو سود سے بڑا کام کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا کہاں جائے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ دوسرا سنگین جرم، گھر گھر میں گھس گھس کر بھولے بھالے انسان کے صاف دلوں میں نفرت کا زہر گھول کر پھوٹ پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا تاکہ سارا ووٹ ہمیں مل جائے، تو نفرت پیدا کر کے کسی کو بھڑکانا، آپس میں پھوٹ پیدا کرنا، یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت سے نہیں ہے، یہ میری امت سے باہر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی ہونے سے ریجیکٹ کر دے، اس کو باہر نکال دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سنگین جرم ہو سکتا ہے۔ تیسرا سنگین جرم، جھوٹ بولنا۔ بغیر جھوٹ بولے پرچار کا بازار گرم ہی نہیں ہوتا، پرچار کا دھن، سر اور لے بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے کو 3 جھٹکا لگتا ہے، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، ہلاکت قریب آ جاتی ہے، اور روزی اس کے گھروں سے، اس کے مقدر سے، اس کے جھولی سے نکل جاتی ہے۔ اور چوتھا سنگین جرم، کسی کو دھوکہ دے کر کے اس کو ناکام بنانا، اس کو برباد کرنا اور اپنا کام نکال
یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھول کر ایک شخص کو دروازے سے پکاریں گے کہ آ جا. یہ شخص سمجھے گا کہ میں کتنا جھکاس ہوں، کتنا اچھا انسان ہوں، کتنا نیک انسان ہوں، کتنا فٹ فاٹ انسان ہوں، کتنا اسمارٹ انسان ہوں کہ جنت کا دروازہ کھول کر اندر سے مجھے پکارا جا رہا ہے کہ آ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول کر کے رکھا ہوں. جب یہ بڑی شان سے جائے گا، اتراتا ہوا جتلاتا ہوا جائے گا، دروازے کے قریب پہنچے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا. دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، یہاں سے یہ وہاں پہنچے گا، وہاں بھی یہی سلوک ہوگا. جب تیسرے دروازے سے آواز آئے گی، یہ جب وہاں پہنچے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا کہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کو ناکام بنا دیا جائے گا. یہ نا امید ہو کر جانا ہی چھوڑ دے گا. جس طرح تم نے دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دے کر کے ناکام بنایا ہے، برباد کیا ہے، آخرت میں پروردگار عالم اس دھوکے کی وجہ سے تم کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ تم بھی ناکام ہو جاؤ. جب جنت کا دروازہ بند ہو گیا تو سوچو اس کے لیے جہنم ہی کا تو دروازہ کھلے گا نا. وہ جہنم کی گہرائی میں تو جائے گا، وہ جہنم کے انگاروں ہی میں تو جلے گا. اور پانچواں سنگین جرم، پرچار کرنے والے کبھی کبھی ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. تو یاد رکھو، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنے سارے سنگین جرم میں سے یہ میں نے صرف 5 سنگین جرم بتلائے ہیں، ورنہ ہزاروں جرم ہے. تو میرے دینی بھائیوں، جس طرح کسی امیدوار کو کرسی تک پہنچاتے ہیں، پوری محنت جھونک کر، سارا زور لگا کر، رات دن کی نیند کو حرام کر کے، کیا اپنی ذات کو جنت تک محنت کر کے، کوشش کر کے، قربانی دے کر کے نہیں پہنچا سکتے؟ اس کے لیے اتنی ساری محنت اور اپنے کو جنت میں جانے کے لیے 0 محنت، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی عقل کی سوجھ بوجھ ہے تو یاد رکھنا، آج سے ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے اور ارادہ کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر اپنے کو اپنی ذات پر محنت کر کے اللہ تک پہنچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانا اور جنت میں جانے کی بھرپور محنت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، صحیح عمل کے ساتھ، صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.